وہ بتا رہی تھی محبت کی شادی تھی، ہم سفر کزن تھا، محبت بے پناہ تھی، لیکن مجھ میں غرور بہت تھا۔ میں کسی سے بنا کر نہیں رکھتی تھی، میں چاہتی تھی میں گھر میں حکمرانی کروں۔ میرا شوہر اسد مجھے بے پناہ محبت کرتا تھا اور میرے بنا سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ میری خالہ جو میری ساس تھی وہ مجھے ایک دن سمجھانے لگی، دیکھ شائستہ، یہ گھر تمہارا ہے، تم اس گھر کی مالکن ہو، پھر کیوں سب کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہو؟ میں غصے سے بولی، خالہ دیکھو، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ میں اور اسد جو مرضی کریں، جہاں مرضی جائیں، آپ کو ہمارے معاملات میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ خالہ خاموش ہو گئیں۔ میں سب کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی تھی، مجھے اپنے اور اسد کے سوا کچھ نظر کہاں آتا تھا۔ اسد مجھے کبھی کبھی سمجھاتا تھا، شائستہ تم کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے لہجے میں اس قدر نفرت کیوں ہوتی ہے؟ میں اسد کو اپنی میٹھی باتوں میں الجھا دیتی تھی۔ میں اس قدر مطلبی تھی کہ کبھی پرواہ ہی نہیں کی، خالہ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ خالہ نے بھی مجھے سمجھانا، مجھے کچھ کہنا چھوڑ دیا۔ میں کبھی شاپنگ پہ جا رہی ہوتی اور کبھی ڈنر پہ، میں عیاشی کرنے لگی تھی۔ اسد میرے پاؤں چوما کرتا تھا، وہ مجھے اپنی محبت نہیں اپنی روح کہتا تھا۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن ہماری کوئی اولاد نہ تھی۔ دن گزرنے لگے، میں پریشان سی رہنے لگی۔ اسد مجھے اولاد کا کہتا، اب میرے بس میں کیا تھا بھلا۔ 7 سال گزر گئے، میں ہمت ہارنے لگی۔ مجھے کہنے لگا میری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ نہ جانے کیوں اسد کی محبت میں بھی کمی ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ میرا غرور میری عیاشی کو کم کرنے لگے۔ اسد کچھ الجھا سا رہنے لگا مجھ سے۔ میں تنہا چھپ کر بہت روتی تھی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ ایک دن میں نے دیکھا میری محبت، میرا ہم سفر، میری دنیا، وہ فون پہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر امنڈ آیا۔ وہ لمحے یاد آئے جب اسد میرے پاؤں چوم لیتا تھا، اور آج اسد کی باتیں اور محبت محدود ہو کر رہ گئیں۔ میرے اندر کا دریا بہنے لگا تھا۔ میں نے اپنا بہت علاج کروایا، لیکن شاید میری منزل تاریک تھی، میں اندھیروں میں ڈوبنے والی تھی۔ پھر ایک دن اسد میرے پاس بیٹھا تھا، میرے سامنے موبائل کیا، ایک لڑکی کی تصویر دکھائی۔ شائستہ کیسی ہے یہ؟ میرے حلق سے آنسو ابلنے لگے۔ میں آہستہ سے بولی، بہت پیاری ہے۔ اسد مسکرایا، میں اسے بہت جلد نکاح کر رہا ہوں۔ 12 سال گزر گئے ہماری شادی کو، میں اب اور وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے بیٹھا وہ اس لڑکی سے محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ دیا ہو۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالا، کمرے سے باہر آ گئی۔ خالہ جن سے میں بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی، میں نے خالہ کی جانب دیکھا۔ خالہ میری سرخ آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ اللہ خیر کرے۔ میں خالہ کے پیروں میں گر گئی۔ خالہ وہ اسد خالہ نے مجھے سنبھالا۔ کیا ہوا اسد کو؟ میری ہچکی بند ہو گئی۔ وہ اسد دوسری شادی کر رہا ہے۔ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو پریشان نہ ہو، میں کرتی ہوں اس سے بات۔ میری وجہ سے اس رات اسد سے بہت جھگڑا کیا۔ مجھے پہلی بار اپنی ذات سے نفرت ہو گئی۔ میں کتنی خود غرض تھی، رشتوں کو پیروں تلے رون دیا تھا میں نے۔ میں خالہ کے پاس گئی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ خالہ نے ماتھے پہ بوسہ دیا، تو پریشان نہ ہو میری بچی،
لیکن اسد باضد تھا دوسری شادی کرنے پر. وہ رات میں مجھے بتا رہا تھا پرسوں نکاح ہے اس کا. میں خاموش تھی. میں کیسے روکتی اپنے اسد کو. دل ہی میں دعائیں مانگ رہی تھی. میں تڑپ رہی تھی. میں ساری رات کروٹیں بدلتی رہی. اے اللہ مجھے معاف کر دے. میں جانتی ہوں میں نے بہت دل توڑے ہیں. میں نے اپنوں کو بہت تکلیف دی ہے. صبح میری طبیعت کچھ عجیب سی تھی. پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد پتہ چلا میں ماں بننے والی ہوں. میں زور زور سے رونے لگی. خالہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. میرے آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے. میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی. میں بہت خوش تھی. اسد گھر آیا. اسد کل نکاح کرنے جا رہا تھا. جب میرے پاس آیا میں نے اسد کا ہاتھ تھاما اور اسد کو بتایا اللہ نے ہمیں یہ کرم فرما دیا ہے. اسد کی آنکھ سے آنسو نکلا. اسد نے مجھے سینے سے لگایا. میں بہت روئی تھی اس دن. کیوں اسد کی محبت میں 2 سال بعد محسوس کر رہی تھی. اسد کی باغوں میں ایک چیز سیکھ گئی تھی. جب ہم خود غرض ہو جاتے ہیں، جب ہم کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نفرت کی آگ جلاتے ہیں، تو دوسروں کو دیے ہوئے آنسو ہمارے لیے کسی نہ کسی صورت سزا ضرور بنتے ہیں. میں نے خالہ لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا جس کی سزا میں نے پائی تھی. اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی مشکل میں پریشانی میں ہے تو تنہا بیٹھ کر سوچئے آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا. آپ نے کسی کے ساتھ برا تو نہیں کیا. آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں آئے. اگر ایسا ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں. رشتوں کو سینے سے لگائیں. آپ کی مشکلات اور درد خود مٹ جائیں گے.